بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینکنگ سسٹم کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں جو بینکرز ہیں، بینکر کمپنیاں ہیں، وہ اربوں روپے کا، کھربوں روپے کا سالانہ منافع کماتے ہیں، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح یہاں جو بینکس کی پالیسیز ہیں وہ کنزیومر فرینڈلی نہیں ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی ان کے موبائل فون سے لے کر گاڑی تک اور گھر تک جو تمام لونز باہر کے ممالک میں ملتے ہیں انہیں مل سکیں، لیکن یہاں ایک ہی چیز دکھائی دیتی ہے کہ جو بینک کی جتنی کنزیومر فیسلٹیز بھی جو ہیں وہ بھی ان کی ساری شرائط ہڈن ہوتی ہیں، اور اگر معاہدہ کو لکھا بھی ہوتا ہے وہ اتنا باریک اور اتنا طویل ہوتا ہے کہ اس میں صرف دستخط ہی کروائے جاتے ہیں کنزیومر کے، جو پریکٹس ہے دستخط ہی کروائے جاتے ہیں، اس کو بتایا کچھ نہیں جاتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ایک گاڑی خریدتا ہے، چاہے وہ اسلامک ہے یا نان اسلامک ہے، وہ جو لون ری پے کر رہا ہوتا ہے وہ 2 سال بعد، اگر 5 سال کا معاہدہ یا 4 سال کا معاہدہ ہے یا 5 سال کا معاہدہ ہے، 3 سال کا ہے، وہ چاہتا ہے جی 2 سال بعد میں اس کو ختم کر دوں، تو وہ وہاں پر اسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جتنی 18 یا 20 یا 25 یا 24 یا 30 ایک ساتھ ادا کی ہیں اس میں تو بینک کا منافع شامل تھا، اس میں آپ کا اصل رقم تو شامل ہی نہیں تھی۔ بھئی یہ آپ کو کس نے حق دی ہے کہ اپنے طور پر ہی آپ فیصلہ کریں کہ آپ جو پہلی 10 20 یا 50 قسطیں ہوں گی اس میں بینک کی اصل رقم شامل نہیں ہوگی؟ کیوں جی؟ آپ جب قسط اس کا وصول کرتے ہیں تو پوری اس کی ہر قسط میں آپ کی اصل رقم کا بھی کوئی جزو ہونا چاہیے تاکہ اس بندے کے اوپر سے اس کا بوجھ کم ہو سکے، اور اگر وہ اس قابل اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے کہ وہ آپ کا لون وقت سے پہلے ادا کر سکے تو نہ آپ کو نقصان ہو نہ اس کو نقصان ہو، اور وہ ادا کر دے اور اس کی اس قرض سے جان چھوٹ جائے۔ لیکن آپ نے اس کے برعکس جتنے بھی بینکس ہیں پاکستان کے، ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری اصل تو ہم نے وصول یہ بھی کرنا شروع نہیں کیا، آپ نے جو ادا کیا تھا وہ تو صرف بینک کا انٹرسٹ تھا یا اس کا نفع تھا اور وہ تھا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہے یہ جب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس سے ایک 50% یا 35% یا 20% یا 40% اماؤنٹ لے ہی لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر رسک بھی اتنا ہی رکھے نا۔ آپ نے 100% رسک اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، 40% لینے کے ایکویٹی لینے کے باوجود بھی یا 50% ایکویٹی لینے کے باوجود بھی، اور خود پر کچھ بھی آپ نے نہیں رکھا ہوا، اور وہ جائیداد یا گاڑی یا وہ چیز جو بھی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے، وہ آپ کے نام پر ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بینکس کے بارے میں جو قوانین ہیں خدا را حکومت اور اپوزیشن آپس میں لڑنا بند کریں، دیکھیں اس میں عوام کے لیے کیسے بزنس فرینڈلی جو ہے وہ اس کو بنایا جا سکتا ہے، کنزیومر فرینڈلی کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اب دوسری بات پہ آ جائیں کہ آپ صنعتی جو قرضے ہوتے ہیں، دیکھیں ہر قرضہ جو ہے نا جب دیا جاتا ہے تو اس میں کسی پارٹی کے فائدے کو، کسی بزنس مین کے فائدے کو ملوث خاطر، اس کے ادارے کے تحفظ کو ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی یہی ہے کہ اس کے اوپر FIRs اور اس کے کسی بھی مشکل پیش آنے میں یا دیوالیہ ہونے کی صورت میں اس کو اریسٹ، اس کی کروڑوں کی جائیدادیں کوڑیوں کے مول پر جو ہے وہ ہتھیا لی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا را یہ اب کالونیل سسٹم بند کیا جائے۔ پاکستان میں جو لوگ زندہ ہیں، بس رہے ہیں، جن کے پاس باہر کی نیشنلٹیز نہیں ہیں، ان کو یہاں جینے کا حق تو دیں۔ وہ یہاں رہے تو کیسے رہیں؟ ایک آدمی اگر 1 لاکھ روپیہ تنخواہ پہ کام کر رہا ہے تو اس کو موقع تو دیں کہ وہ 10,000 20,000 کا موبائل ایک ساتھ پر لے تو سکے، وہ گاڑی تو قسط پر لے سکے، اگر اس کے پاس کچھ وہ کسی آسانی سے گھر تو لے سکے۔ یہی والے بینکس ہیں، اسی طرح کے بینکس ہیں، اور وہ اپنے عوام کو وہاں پر قسطوں پر گھر بھی دے رہے ہیں، گاڑیاں بھی دے رہے ہیں، موبائل بھی دے رہے ہیں، فریج ٹی وی ہر چیز دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بلیک میلنگ اور سودی نظام کا ایک کالونیل انداز جو ہے سر چڑھ کر بول رہا ہے، جس میں صرف اور صرف مار کھانی ہے تو کنزیومر کو کھانی ہے۔ یہ یک طرفہ پالیسی ہے، ان کو کون درست کرے گا؟ کیا میں بینک کو ٹھیک کر سکتا ہوں؟ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، وزارت خزانہ کی ہے، جو اس معاملے پر نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے۔ یہ اب کون اس طرف توجہ دلائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ٹی وی اینکر کو اس پر ایک پروگرام بینکنگ فیسلٹیز پہ کرنا چاہیے۔ آپ ان کو بلائیں، بینکرز کو، وہ لاجواب ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کی آپ سارے معاہدے پڑھ لیں، یک طرفہ معاہدے، یک طرفہ تحفظ ہوتا ہے وہ۔ خدا کے لیے یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے، اور میں حکومت سے استدعا کرتا ہوں کہ پاکستان میں بینکنگ سسٹم جو ہے اس کو ریویو کیا جائے، بینکنگ کمپنیوں کی تعداد دگنی کی جائے۔ پاکستان ایک بہت بڑا مارکیٹ سائز ہے، یہاں تو اکاؤنٹ ہی کھولنے دیا جا رہا، عام آدمی کے پاس اکاؤنٹ کھولنے کے بڑے مسائل ہیں، تو پلیز ان کو حل کریں۔
لوگوں کو بینکنگ کی طرف لے کے آئیں، زیادہ زیادہ ڈیٹا انٹری ہو سکے، زیادہ زیادہ ایکسیس جو ہے وہ ٹیکسز کے لیے آسانی میں ہو سکے. لیکن جب تک ہم اپنا بینکنگ نظام ٹھیک نہیں کریں گے، اس کو کنزیومر فرینڈلی، بزنس فرینڈلی نہیں بنائیں گے، ہمیں یہ کامیابی نہیں مل سکتی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.